المستثنی بغیر و سوا، غیر اور سوا کے ساتھ مستثنی. الامثلۃ، مثالیں. اتقت المصابیح غیر واحد، تمام چراغ جلے سوائے ایک کے. سلمت علی القادمین غیر سعید، میں نے آنے والوں کو سلام کہا سوائے سعید کے. ما عاد المریض عائد غیر الطبیب، کسی آنے والے نے مریض کی عیادت نہیں کی سوائے ڈاکٹر کے. او غیر الطبیب. ما قبلت ید احد غیر والدی، میں نے کسی کے ہاتھ کو بوسہ نہیں دیا سوائے اپنے والد کے. او غیر والدی. لا ینال المجد غیر العاملین، بڑائی کو نہیں پاتے ہیں مگر عمل کرنے والے. لم یفترس الذئب غیر شاۃ، بھیڑیے نے شکار نہیں کیا مگر ایک بکری کا. لا تعتمد علی غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی پر اعتماد مت کرو. البحث، بحث. تأمل الاسماء التي بعد کلمات غیر، اسماء پر غور کرو جو کہ غیر کے کلمے کے بعد ہیں. فی الامثلۃ المتقدمۃ، پچھلی مثالوں میں. تجد کل اسم منہا لیس داخلا فی حکم ما قبلہ، تو تم پاؤ گے کہ ان میں سے ہر اسم جو ہے وہ اپنے سے پہلے والے اسم کے حکم میں داخل نہیں ہے. وَلِذَلِكَ يُسَمَّى كُلٌّ مِّنْهَا مُسْتَثْنًا، اور اس وجہ سے ان میں سے ہر ایک کو نام دیا جاتا ہے مستثنیٰ کا. کل اسم الذی بعد الا، اس اسم کی مانند جو کہ الا کے بعد آتا ہے. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَوَاخِرَ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ، اور جب تم ان اسماء کے اواخر پر غور کرتے ہو. وَجَدْتَهَا جَمِيعَهَا مَجْرُورَةً بِالْإِضَافَةِ، تو تم ان سب کو مجرور پاتے ہو اضافت کے ساتھ. انظر بعد ذالک الی کلمۃ غیر نفسها، اور اس کے بعد کلمہ غیر کی طرف دیکھو، خود غیر کے کلمے کی طرف. تجدھا منصوباتن، تو تم اس کو منصوب پاؤ گے. علی الاستثناء، استثناء کی بنیاد پر. فی المثالین الاولین، پہلی دو مثالوں میں. حیث المستثنى منہ مذکور والکلام مثبت، جہاں پہ کہ مستثنی منہ کا ذکر کیا گیا ہے اور کلام مثبت ہے، پازیٹیو ہے. ومنصوبۃ علی الاستثناء، اور منصوب پاؤ گے تم اس کو استثناء کی بنیاد پر. او تابعۃ للمستثنى منہ، یا مستثنی منہ کا تابع، اس کو فالو کرتا ہوا. فی المثالین التالیین، اگلی دو مثالوں میں. حیث المستثنى منہ مذکور ایضا والکلام منفی، جہاں پہ کہ مستثنی منہ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے لیکن کلام منفی ہے. ومعربۃ علی حسب ما یقتضیہ موقعها من التراکیب، اور اس کو تم وہ اعراب لیتے ہوئے پاؤ گے جن کا کہ اس کا موقع، اس کی جو جگہ ہے ترکیب میں وہ تقاضا کرتی ہے. فی الامثلۃ الثلاثۃ الاخیرۃ، آخری تین مثالوں میں. حیث المستثنى منہ محذوف، جہاں پہ کہ مستثنی منہ جو ہے وہ محذوف ہے. فحکمها علی ھذا کا حکم الاسم الذی بعد الا فی اعرابہ، تو اس کا حکم جو ہے یہ بالکل اسی اسم کے حکم کی مانند ہے جو کہ الا کے بعد آتا ہے اعراب میں. وَكُلُّ مَا قِيلَ فِي غَيْرِ، جو کچھ کہا گیا غیر کے بارے میں. يُقَالُ مِثْلُهُ فِي سِوَا، تو اسی کے مثال کہا جاتا ہے سوا کے بارے میں. فَهُمَا مُتَمَاثِلَانِ فِي الْمَعْنَى وَالْإِعْرَابِ، تو یہ دونوں جو ہیں یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مماثل ہیں معنی میں اور اعراب میں. القاعدہ، قاعدہ. یستثنیٰ بغیر و سوا، غیر اور سوا کے ساتھ استثناء کیا جاتا ہے. فیجر الاسم الذی بعدها بالاضافۃ، تو جو اسم ان کے بعد آتا ہے اس کو تو جر دیا جاتا ہے اضافت کے ساتھ. ویثبت لهما من انواع الاعراب، اور ان دونوں کے لیے وہ اعراب کی نوعیتیں ثابت ہوتی ہیں. ما ثبت للاسم الذی بعد الا، جو کہ اس اسم کے لیے ثابت ہوں گی جو کہ الا کے بعد آتا ہے. المستثنی بخلا و ادا و حاشا، مستثنی خلا کے ساتھ، ادا کے ساتھ اور حاشا کے ساتھ. الامثلۃ، مثالیں. قطفت الازہار خلا الورد، میں نے پھول توڑے سوائے گلاب کے. اول وردے. دخلت غرف البیت خلا غرفۃ النوم، میں گھر کے تمام کمروں میں داخل ہوا سوائے سونے کے کمرے یعنی کہ بیڈ روم کے. او غرفۃ النوم. زرت مساجد المدینۃ خلا واحدا، میں نے شہر کی تمام مسجدوں کی زیارت کی سوائے ایک کے. او واحد. ذبح الجزار الغنم خلا شاۃ، کسائی نے تمام جانور ذبح کیے سوائے ایک بکری کے. او شاۃ. قطفت الازہار ما خلا الورد، میں نے پھول توڑے سوائے گلاب کے. دخلت غرف البیت ما خلا غرفۃ النوم، میں گھر کے کمروں میں داخل ہوا سوائے بیڈ روم کے، سونے کے کمرے کے. زرت مساجد المدینہ ما خلا واحدا، میں نے شہر کی تمام مساجد کی زیارت کی سوائے ایک کے. ذبح الجزار الغنم ما خلا شاۃ، کسائی نے تمام بکریاں ذبح کی سوائے ایک بکری کے. البحث، بحث. تأمل الاسماء التي بعد خلا، اسماء پر غور کرو خلا کے بعد. فی الامثلۃ المتقدمۃ، گزری ہوئی مثالوں میں.
تجد کل اسم منہا یخالف الاسم الذی قبلہا فی حکمہ، تو تم پاؤ گے کہ ان میں سے ہر اسم جو ہے وہ مخالف ہے اس اسم کے جو کہ اس سے پہلے آتا ہے اس کے حکم میں. فہو مستثنن کالاسم الذی بعد الا وغیر وسوا، تو پس وہ مستثنی ہے اس اسم کی مانند جو کہ الا اور غیر اور سوا کے بعد آتا ہے. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَوَاخِرَ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ، اور جب تم غور کرتے ہو ان اسماء کے اواخر پر، فی الامثلۃ الاربعۃ الاولی، پہلی 4 مثالوں میں، وجدتها اما منصوبۃ و اما مجرورۃ، تو تم ان کو پاتے ہو یا تو منصوب ہیں یا وہ مجرور ہیں. فالنصب علی ان خلا فعل ماض، تو نصب اس بنیاد پہ ہے کہ خلا جو ہے وہ فعل ماضی ہے. والاسم الذی بعدها مفعول به، اور اس کے بعد جو اسم ہے وہ مفعول به ہے. والجر علی ان خلا حرف جر، اور جر اس بنیاد پہ کہ خلا جو ہے وہ حرف جر ہے. والاسم بعدها مجرور بها، اور جو اسم ہے اس کے بعد وہ مجرور ہے اس حرف جر کی وجہ سے. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ فِي الْأَمْثِلَةِ الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ، اور جب تم ان اسماء پر تأمل کرتے ہو آخری 4 مثالوں میں، وجدتها منصوبۃ لا غیر، تو تم ان کو منصوب ہی پاتے ہو اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. والسبب فی ذلک ان کلمۃ خلا فی هذه الامثلۃ، اور سبب اس کا یہ ہے کہ ان مثالوں میں جو خلا کا کلمہ ہے مسبوقۃ بما، اس سے پہلے ما آیا ہے. وَهِيَ لَا تُسْبَقُ بِمَا إِلَّا إِذَا كَانَتْ فِعْلًا، اور وہ یہ بات کہ اس سے پہلے ما نہیں آتا الا یہ کہ یہ فعل ہو. وَبِذَلِكَ يَتَعَيَّنُ أَن يَكُونَ الْإِسْمُ بَعْدَهَا مَفْعُولًا بِهِ، اور اس کی وجہ سے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد جو اسم ہے وہ مفعول بہ ہے، لہٰذا منصوب ہے. کل ما قیل فی خلا، اور جو کچھ یہ خلا کے بارے میں کہا گیا، یقال مثلہ فی عدا و حاشا، تو اسی کی مثال کہا جاتا ہے عدا میں بھی اور حاشا میں بھی. فہما مثلھا فی المعنی والعمل، تو وہ دونوں جو ہیں وہ اسی کی مثال ہیں معنی میں اور عمل میں. غیر ان حاشا لا تسبقها ما، سوائے اس کے کہ حاشا جو ہے اس سے پہلے ما نہیں آتا. فتقولو، پس تم کہتے ہو، قرأت الکتاب عدا صفحة او صفحة، میں نے کتاب پڑھی سوائے ایک صفحے کے. وقرأت الکتاب ما عدا صفحة بالنصب لا غیر، یا میں نے کتاب پڑھی سوائے ایک صفحے کے صرف نصب کے ساتھ، کوئی دوسری آپشن نہیں. وتقول، اور تم کہتے ہو، شذبت الاشجار حاش النخیل او النخیل، کہ میں نے درختوں کی چھانٹی کی سوائے کھجور کے. القاعدہ، تو قاعدہ، یستثنى بخلا و عدا و حاشا، استثناء کیا جاتا ہے خلا کے ساتھ اور عدا کے ساتھ اور حاشا کے ساتھ. فینصب الاسم بعدها مفعولا به على انها افعال، تو ان کے بعد آنے والے اسم کو نصب دیا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ یہ افعال ہیں. او یجر، یا اس کو جر دیا جاتا ہے على انها احرف جر، اس بنیاد پر کہ یہ حرف جر ہیں. فان سبقت ما خلا او ادا، اور اگر ما پہلے آ جائے خلا اور ادا سے، وجب النصب، تو نصب جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. تمرین، عین المستثنی والمستثنی منہ، مستثنی اور مستثنی منہ کو متعین کرو، و ادات الاستثناء، اور ادات الاستثناء کو، فی الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں میں. واثبت کل منہا بالشکل، اور ان کی تشکیل بھی کرو ہر ایک کی. زرت المدن الشہیرۃ فی مصر الا اسوانا، میں نے تمام مشہور شہروں کی زیارت کی مصر میں سوائے اسوان کے. ما صاحبنی احد فی سفری الا والدک او والدک، کسی نے میرے ساتھ صحبت نہیں کی میرے سفر میں سوائے تیرے والد کے. لم یعاسی فی شدتی الا الاصدقاء او اصدقاء، کسی نے میری ڈھارس نہیں بندھائی میری مشکل میں سوائے دوستوں کے. لم یفترس الذئب سوا شاۃ، بھیڑیے نے شکار نہیں کیا مگر ایک بکری کا. صام الغلام رمضان غیر یوم، لڑکے نے رمضان کے روزے رکھے سوائے ایک دن کے. ما اکل الثعلب غیر دجاجۃ، لومڑ نے نہیں کھایا مگر ایک مرغی. لا یکسب ثقۃ الجمہور الا المخلص، عوام کا اعتماد حاصل نہیں کرتا مگر جو مخلص ہو. عاد الجنود و خلا المشاۃ، فوجیں لوٹی سوائے پیدل سپاہیوں کے. مرتقى العمران بغیر العلم، آبادی ترقی نہیں کرتی علم کے بغیر. نموذج، نمونہ، فر اللصوص الا واحدا، چور فرار ہوئے سوائے ایک کے. فر فعل معد مبنی علی الفتح، اللصوص فاعل مرفوع بالضمۃ، الا حرف استثناء مبنی علی السکون، واحدا مستثنى منصوب بالفتحات. عاد المسافرون عدا اخیک، مسافر لوٹ آئے سوائے تیرے بھائی کے. عادا فعل معد مبنی علی الفتح، المسافرون فاعل مرفوع بالواو لانہ جمع مذکر سالم.
عدا حرف جر مبنی علی السکون، اخی کا اخی مجرور بالیاء لأنه من الاسماء الخمسة وهو مضاف، والکاف ضمیر مضاف الیہ مبنی علی الفتح فی محل جر۔ اعرب الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو اعراب لگاؤ۔ باع الفلاح القمح الا ارطبین، کسان نے گیہوں بیچی سوائے 2 ارطب کے۔ ما ضاعت الامطیۃ الا حقیبۃ او حقیبۃ، سامان ضائع نہیں ہوا مگر یہ کہ ایک بیگ۔ اشتغل الصناع سوى النجارین، تمام کاریگر مصروف ہوئے سوائے 2 کارپینٹرز کے۔ ذبحنا الدجاج خلا واحدۃ، ہم نے مرغیاں ذبح کیں سوائے ایک کے۔ الغراب والجرۃ، کوا اور مٹکا۔ عطش غراب واراد الشرب، کوا پیاسا ہوا اور اس نے پینے کا ارادہ کیا۔ وطفق یبحث عن ماء فی کل ما جاورہ من الجہات، اور اس نے پانی کی تلاش شروع کی اپنے ارد گرد کی تمام جہات میں۔ فخاب سعیہ، تو اس کی کوشش ناکام ہوئی۔ ولم یجد الا جرۃ، اور اس کو نہیں ملا مگر ایک مٹکا۔ فی قعرہا قلیل من الماء، جس کے نچلے حصے میں تھوڑا سا پانی تھا۔ لم یقدر ان یصل الیہ، اور وہ اس پہ قدرت نہیں رکھتا تھا کہ اس تک پہنچے۔ لبعد غورہا ولطول عنقہا، اس کی گہرائی کی دوری کی وجہ سے اور اس کی گردن کی لمبائی کی وجہ سے۔ ولکن العطش اشتد بہ، لیکن پیاس جو ہے وہ اس کی شدید ہو گئی۔ فعمل فکرہ فی تدبیر حیلۃ، تو اس نے اپنی عقل دوڑائی، کام میں لگائی کہ وہ کوئی ہیلہ ایسا تلاش کرے۔ یرفع بہ الماء الیہ، جس کے ذریعے سے وہ پانی کو اپنے قریب بلند کر لے۔ ما دام ہوا غیر قادر علی الوصول الی الماء، جب تک کہ وہ قادر نہیں ہو جاتا کہ وہ پانی تک پہنچ سکے۔ وصمم علی الا یترک المکان، اور اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ جگہ نہیں چھوڑے گا۔ حتی یشرب من تلک الجرۃ، یہاں تک کہ اس مٹکے سے وہ پانی پی لے۔ وقال فی نفسہ، اور اس نے اپنے آپ سے کہا، اذا صدق العزم وضح السبیل، جب عزم سچا ہو تو راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ عند ذالک التفت حولہ، اور اس وقت اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ فرعا حجارۃ صغیرۃ کثیرۃ، تو اس نے بہت چھوٹے چھوٹے سے بہت سے پتھر دیکھے۔ فذهب الیہا واخذ واحدا بمنقارہ، تو پھر وہ ان پتھروں کی طرف گیا اور ان میں سے ایک کو اپنی چونچ کے ذریعے اٹھایا۔ ورماہ فی الجرۃ، اور اس کو مٹکے میں پھینک دیا۔ فارتفع الماء قلیلا، تو پانی تھوڑا سا بلند ہوا۔ فعاد وجاء بغیرہ، پھر وہ گیا اور ایک دوسرا لے کر آیا۔ فزاد ارتفاع الماء، تو پانی کی بلندی اور بڑھی۔ فادرک انہ اذا استمر علی عملہ ھذا ودأب علیہ، تو اس نے سمجھ لیا کہ اگر وہ مستقل یہ کام کرتا رہے گا اور ڈٹا رہے گا اس کے اوپر، بلغ غایتہ، تو وہ اپنے مقصد کو پہنچ جائے گا۔ واطفأ حرارت عطشہ، اور اپنی جو پیاس کی حرارت ہے اس کو وہ بجھا لے گا۔ فلبث ینقل الحجارۃ، تو وہ لگا رہا اس کام میں کہ پتھروں کو منتقل کرتا رہے۔ ویرمیھا فی جوف الجرۃ، اور ان کو پھینکتا رہے اس مٹکے کے پیٹ میں۔ والماء یرتفع فیھا قلیلا قلیلا، اور پانی اس میں بلند ہوتا چلا جا رہا تھا تھوڑا تھوڑا۔ حتی امکنہ ان یصل الیہ اخیرا، یہاں تک کہ اس کے لیے ممکن ہو گیا کہ وہ پانی تک پہنچ جائے۔ فشرب حتی روی بعد صبرہ وجدہ، پھر اس نے پیا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا اپنے صبر کے بعد اور اپنی کوشش کے بعد۔ وکذالک، اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے، کل من جد وجدا، جو بھی کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ الذھب، سونا۔ یمیل النساء الی الزینۃ، عورتیں میلان رکھتی ہیں زینت کی طرف۔ فیتخذن من الذھب اسورۃ، تو پھر وہ سونے سے حاصل کرتی ہیں کنگن۔ یلبسنھا فی معاصمہن، جن کو وہ اپنی کلائیوں میں پہنتی ہیں۔ واقراطا، اور وہ بالیاں۔ یغلقن باذانہن، جن کو وہ اپنے کانوں سے لٹکاتی ہیں۔ وہذہ الحلی غالیۃ الثمن، اور یہ جو زیورات ہوتے ہیں بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ لا یحصلھا الا الغنیات منہن، اس کو صرف مالدار عورتیں ہی ان میں سے حاصل کر سکتی ہیں۔ لأن الذھب معدن قلیل الوجود، اس لیے کہ سونا جو ہے وہ ایک ایسی معدن ہے جو کہ بہت کم پائی جاتی ہے۔ یستخرجہ الناس من جوف الارض بکد وتعب، لوگ اس کو زمین کے پیٹ میں سے نکالتے ہیں بڑی محنت اور تھکن کے بعد۔ ویستعملون فی ذلک آلات دقیقۃ الصنع کبیرۃ القیمت، اور وہ استعمال کرتے ہیں اس کام کے لیے بڑے دقیق، یعنی کہ بڑے باریک اور بڑے قیمتی آلات۔
وقد وجد هذا المعدن في جهات متعددة من فی امریکہ و افریقیہ و استرالیہ، اور یہ معدن جو ہے یہ پائی جاتی ہے مختلف علاقوں میں، امریکہ میں اور افریقہ میں اور آسٹریلیا میں۔ وَكُلَّمَا عَلِمَ النَّاسُ بِظُهُورِ مَعْدِنِهِ، اور جب بھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے اس کی کسی معدن، اس کی کسی کان کا، فی مکان کسی جگہ پہ، سارعوا الیہ جماعات و وحدانا، تو وہ اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں جماعتوں کی، ٹولیوں کی شکل میں اور اکیلے بھی، تارکین اولادہم و اہلیہم وراء ظہورہم، اپنی اولاد اور اپنے اہل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، طمعا فی المال، مال کی طمع میں، لالچ میں، فمنہم من یبلغ قصدہ، اور ان میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنا قصد پا لیتے ہیں، ومنہم من یرتد خائبا محصورا، اور ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو کہ لوٹ آتے ہیں ناکام ہو کر اور حسرت زدہ ہو کر۔ اغوا حاض المعدن النفیس و جمیع الناس، اور یہ جو نفیس معدن ہے اس نے تمام لوگوں کے یعنی کہ توجہ حاصل کی ہے، لصفاء لونہ الاصفر و حسن بریقہ، اپنی جو صفائی ہے اس کا زرد رنگ اس کی وجہ سے اور اپنی چمک کی وجہ سے، فإنہ لا یصدع، اس لیے کہ یہ زنگ آلود نہیں ہوتا، وہو اصلب من الحدید، اور یہ لوہے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وَأَلْيَنُ مِنْهُ فِي التَّطْرِيقِ وَالتَّمْدِيدِ، اور یہ اس سے زیادہ نرم ہوتا ہے یعنی کہ چوٹ کھانے میں اور پھیل جانے میں، بِحَيْثُ أَمْكَنَ تَطْرِيقُهُ إِلَى صَفَائِحَ رَقِيقَةٍ جِدًّا، اتنا کہ یہ ممکن ہوتا ہے کہ اس کو بالکل پتلے پتلے یعنی کہ اوراق میں یعنی کہ اس کو کوٹ دیا جائے اوراق کی شکل میں، اذا وضع 15,000 منها بعضها فوق بعض، اتنے باریک یعنی کہ پتوں میں کہ یعنی کہ 15,000 جو کاغذ ہیں اس کے وہ ایک دوسرے کے اوپر بھی رکھے جائیں، لم یزد سمکها جميعا على طول سلام عصب، تو ان کی جو کل موٹائی ہوتی ہے وہ انگلی کی ہڈی کی جو لمبائی ہوتی ہے اس سے نہیں بڑھتی۔ وَكَذَلِكَ تُعْمَلُ مِنْهُ أَسْلَاكٌ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور اسی طرح اس سے بنائے جاتے ہیں یعنی کہ وہ تاریں، باریک تاریں جو کہ بال سے زیادہ باریک ہوتی ہیں، وَالنَّارُ الشَّدِيدَةُ لَا تُصِيبُهُ إِلَّا بِصَعُوبَةٍ، اور جو تیز آگ ہوتی ہے وہ اس کو نہیں پگھلاتی مگر یہ کہ بڑی مشکل سے، وَمَتَى بَرُدَ عَادَ إِلَى صَلَابَتِهِ الْأُولَى، اور جب یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ اپنے پہلے والی سختی کے اوپر لوٹ آتا ہے۔ الفلاح واللفت، کسان اور شلجم، کانا لفلاح فقیر حقل صغیر، ایک فقیر غریب کسان کا ایک حقل صغیر چھوٹا کھیت تھا، یزرع فیہ اللفت، جس کے اندر وہ شلجم کاشت کرتا تھا، وکان ذالک الفلاح مجتہدا، اور وہ کسان بڑا محنتی تھا، لا یمل من العمل فی خدمت ارضہ، اور وہ کام سے تھکتا نہیں تھا اپنی زمین کی خدمت میں، حتی اتا زرعہ بحاصل جید یناسب عملہ، یہاں تک کہ اس کی جو زمین ہے وہ لائی ایک ایسا پھل جو کہ عمدہ پھل جو کہ اس کے عمل کے مناسب تھا، ووجد من بینہ لفتۃ کبیرۃ، تو اس نے اس کے بیچ ایک بڑا سا شلجم پایا، لم یرا مثلھا من قبل، کہ اس جیسا اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ففکر فی ان یہدیھا لحاکم القریۃ، تو اس نے سوچا کہ وہ جو شلجم ہے وہ قریے کے حاکم کو ہدیے کے طور پہ پیش کرے، فلما قدمھا الیہ قبلھا مسرورا، تو جب اس نے اس کو وہ پیش کیا تو اس نے بڑی خوشی سے اس کو قبول کر لیا، من اجتہادہ، اس کی محنت سے خوش ہو کے، وَكَافَعَهُ بِجُنَيْحَيْنِ تَشْجِيعًا عَلَى الْعَمَلِ، اور اس نے اس کو 2 جنیح جو ہیں، 2 پاؤنڈز جو ہیں سکے کے، وہ بدلے میں دیے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اس کے عمل پہ۔ فَسَمِعَ بِذَلِكَ فَلَّاحٌ غَنِيٌّ جَشِعٌ، تو اس کے بارے میں سنا ایک دوسرے کسان نے جو کہ مالدار بھی تھا اور بڑا یعنی کہ کنجوس تھا، فی القریۃ نفسہا، اسی بستی میں، فحسد الفقیر علی ما نالہ من العطاء، تو پھر وہ اس غریب سے اس نے حسد محسوس کیا جو اس نے عطا حاصل کی اس کے اوپر، وقال فی نفسہ، اور اس نے اپنے آپ سے کہا، اذا قدمت الی الحاکم احسن نعاجی، کہ جب میں حاکم کو پیش کروں گا اپنی کوئی عمدہ سی بھیڑ، فلا بد ان یجزل لی العطاء علیہا، تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر وہ بھی کوئی مجھے عطا دے گا، فاربح اکثر من ثمنها اضعافا، تو میں اس کی قیمت کے اوپر کئی گنا نفع حاصل کروں گا، فجاء بها الى الحاکم، تو پھر وہ اس کو لے کر حاکم کے پاس آیا، ورجا منه ان يقبل الهدیہ، اور اس سے چاہا کہ وہ اس کا تحفہ، اس کا ہدیہ قبول کر لے، فابى الحاکم، تو حاکم نے انکار کیا،
لما یعلم فی الرجل من الاسرت والطمع، اس لیے کہ وہ جو اس آدمی کے اندر خود غرضی اور لالچ کو وہ جانتا تھا. فَأَلَحَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، لیکن اس آدمی نے بڑا اصرار کیا، وَرَجَا مِنْهُ أَنْ يَقْبَلَهَا، اور اس سے چاہا کہ وہ اس کو قبول کر لے. فقال الحاکم، تو حاکم نے کہا، ما دمت تلح علیہ بقبول ہدیتک، تو جب تک کہ تم یہ اصرار کرتے رہتے ہو کہ میں تمہارا تحفہ قبول کروں، فنا اقبلها، تو میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، علی ان اعطیک شیئا انفقت فیہ ضعف ثمن نعجتک، اس شرط پہ کہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز یعنی کہ عطا کروں گا جس کے اوپر میں نے تمہاری بھیڑ سے کے مقابلے میں دگنا خرچ کر رکھا ہے. فَأَبْرَقَتْ عَيْنَ الرَّجُلِ فَرَحًا بِهَذَا الْكَلَامِ اللَّطِيفِ، تو اس آدمی کی آنکھیں چمک اٹھیں خوشی کے مارے اس عمدہ کلام کے اوپر. وَظَنَّ أَنَّ الْهَدِيَّةَ تُعَوِّضُهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَنْفَقَ، تو اس نے یہ گمان کیا کہ اس کا جو تحفہ ہے تو اس کو یعنی کہ وہ اپنے بدل لے کر آئے گا اس سے زیادہ جو کہ اس نے خرچ کیا. ثم اہداہ الحاکم الافتتاح، تو اس کو پھر حاکم نے وہی شلجم ہدیے میں دے دیا. فن قلبہ فرحہ ترہن، تو اس کی جو خوشی تھی وہ مایوسی میں بدل گئی، غم میں بدل گئی. واخذها وانصرف نادما علی خسارۃ نعجتہ، تو اس نے اس کو لیا اور واپس پلٹا ندامت کے ساتھ اپنی بھیڑ کے خسارے پر.